السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے عقائد کے حوالے سے ایک مسلمان کو رسولوں پر کیسے ایمان رکھنا چاہیے، اس عنوان کے تحت بات بیان کی جا رہی تھی۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم جو تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، وہ تمام کے تمام انسان تھے، اور انسانوں میں بھی وہ تمام کے تمام مرد تھے، کیونکہ نبوت اور رسالت یہ مرد کا خاصہ ہے، عورت کا خاصہ نہیں ہے۔ یعنی عورت کا ایک دائرہ ہے کہ عورت امام نہیں بن سکتی، عورت قاضی نہیں بن سکتی۔ قاضی مطلب جج، اسلام میں قاضی کہتے ہیں جج کو۔ یہاں پر جو قاضی نکاح پڑھاتے ہیں ان کو قاری النکاح کہتے ہیں، قاری النکاح، نکاح پڑھانے والے۔ تو قاضی جج، تو عورت قضاءت، نبوت اور امامت یہ عورت کے لیے نہیں ہے بلکہ مرد کے لیے ہے۔ امام بھی مرد ہوگا، قاضی بھی مرد ہوگا، نبی بھی مرد ہوں گے۔ عورت کبھی جو ہے نہ امام بن سکتی ہے نماز کی، نہ قاضی بن سکتی ہے، نہ نبی بن سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ عورت ولی اور صحابیہ بن سکتی ہے، لیکن مرد ولی بھی بن سکتا ہے، صحابی بھی بن سکتا ہے، اور جو ہے نبی بھی بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی جو ہے نا انسانوں میں سے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ جنات کی تبلیغ کے لیے بھی نبی کو بھیجا گیا۔ تبلیغ جو ہدایت جو مقصود تھی وہ انسانوں کے لیے بھی تھی اور جنات کے لیے بھی تھی، لیکن انبیاء جو بھیجے گئے وہ جنات میں سے نہیں بلکہ جو ہے نا انسانوں میں سے بھیجے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے انشاءاللہ میں کبھی آگے بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ تو انسانوں میں سے انبیاء جتنے بھی آئے انسان آئے، اور انسانوں میں سے بھی مرد آئے، مرد بن کر۔ اور نبی فزیکلی اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، خاندانی شرافت کے اعتبار سے، نسب کی شرافت جس کو بولتے ہیں، اور دنیاوی شرافت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتے ہیں۔ یعنی نبی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، نبی کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جسمانی اور فزیکلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نبی کی عقل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ کامل العقل ہوتے ہیں، اور نبی کی طاقت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نبی کی ہمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خیر، ہمت و طاقت ایک بات میں بتاتا چلوں، ایک مثال میں آپ کے سامنے۔ ایک پہلوان تھا سرکار کے زمانے میں جس کا نام رکانہ تھا۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے، اگر وہ کسی چادر یا کسی کپڑے پر ٹھہر جاتا تو 10 پہلوان مل کر وہ کپڑے کو کھینچ نہیں سکتے تھے۔ 10 پہلوان مل کر اس کپڑے کو اس کے پیر کے نیچے سے کھینچ نہیں سکتے تھے، جبکہ کتنا بھی بڑا پہلوان ہو آپ دیکھیں، اگر آپ بھی چاہیں تو اس کے کپڑا پیر کیا کر سکتے ہو، چادر کو کھینچ کر اسے گرا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بغیر سہارے کے کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایک عام طاقت رکھنے والا آدمی بھی پہلوان کو کیا کر سکتا ہے، اس کی چادر کھینچ کے اسے کیا کر سکتا ہے، گرا۔ اگر لڑ نہیں سکتا ہوگا، اس کو پٹک نہیں سکتا ہوگا، اس کو مات نہیں دے سکتا ہوگا، یہ بات الگ ہے، لیکن چادر پر جب کھڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ بالکل جو ہے نا بے بنیاد ہوتا ہے، اور کوئی گرپ اس کو نہیں ہوتی۔ تو ایک عام آدمی بھی بڑے سے بڑے پہلوان کو جو ہے نا چادر نیچے کھینچ کر اس کو گرا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے وہ پہلوان کتنا عظیم تھا ہوگا کہ 10 پہلوان مل کر اس کے پیر کے نیچے سے چادر نہیں کھینچ سکتے تھے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے کشتی کے مقابلے کی دعوت دی تو آپ نے پہلی مرتبہ ہی میں ہی بچے کی طرح اسے پٹک دیا، ایک مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے اس کو پٹک دیا، جس کا مقابل اس پہلوان کا مقابل عرب میں نہیں تھا۔
تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی پاک جو انبیاء جتنے بھی ہیں، صرف سرکار تو ٹھیک ہے، سرکار تو انبیاء میں ہی آپ کا داخل ہے، تو انبیاء جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے بھی، خاندانی شرافت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی شرافت کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ تمام انبیاء میں خاندان کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے جو ہے نا خاندانی اور دنیاوی شرافت کے اعتبار سے سب سے افضل ہیں۔ تو جب ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، تو آپ کے نبوت کے اعلان کی خبر جو ہے نا روم تک پہنچ گئی تھی۔ تو روم کے بادشاہ یہ جو ابو سفیان تجارت کے لیے کفار کا ایک قافلے کے ساتھ گئے تھے، وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے ابھی، تو قیصر روم جو ہے نا کو معلوم ہوا کہ عرب کے کچھ لوگ آئے ہیں، تو اس نے جو ہے نا ابو سفیان کو اور لوگوں کو بلایا جو ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لے آئے، تو ان سے بلا کر، چونکہ عرب کے رہنے والے ہیں، ان سے بلا کر پوچھے کہ کیا تمہارے پاس ایک صاحب نبی کا دعویٰ کیے ہیں، کیا وہ صحیح ہوتا؟ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو ان کے تعلق سے علامتیں، وہ عیسائی تھا روم کا جو بادشاہ تھا، تو ان کی کتابوں میں نبی کی جو علامتیں ہیں وہ علامتیں اس نے کیا کی؟ ابو سفیان سے دریافت کی۔ تو کئی علامتیں اس نے پوچھی، لیکن موضوع سے متعلق میں جو بات ہے بتا رہا ہوں، کیفا نسبہ فیکم، تمہارے پاس جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کا نسب تم میں کیسا ہے، یعنی خاندانی اعتبار سے وہ کیسا نسب رکھتے ہیں، خاندانی شرافت کیسی ہے ان کی؟ تو ابو سفیان نے کہا ذو نسب فینا، وہ ہم میں جو ہے نا سب میں زیادہ اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو قیصر روم نے کہا ہاں، نبی اپنی قوم کے سب سے زیادہ اعلیٰ نسب والے ہوتے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ نبی خاندانی اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، دنیاوی شرافت اور عزت کے لحاظ سے بھی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اگر یہ خاندانی اعتبار سے کمتر ہوں یا دنیاوی شرافت کے اعتبار سے کمتر ہوں تو دو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، دو اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ دشمنوں کو تانا دینے کا سبب ملے گا، ارے جاؤ جی بہت بڑی بات کر رہے ہیں، تمہارا خاندان ایسا ہے، یا دنیا میں تمہاری کیا عزت ہے۔ دشمن کیا کریں گے؟ تانا دیں گے آپ کے نسب پر۔ یہی وجہ تھی کہ جب سرکار کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ پر قرآن نازل ہوا تو کفار قریش کو جو ہے نا یہ بات بڑی نہیں بھا کر کیا کہا انہوں نے؟ انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے رہتے ہوئے جو ہے نا ان پر قرآن نازل ہوگا؟ ہم اتنے شریف لوگ ہیں۔ حالانکہ عرب جانتے تھے کہ سرکار کا نسب سب سے اعلیٰ ہے، عرب نسب کے اعتبار سے اتنے سیریس تھے، انہیں صرف اپنا خاندانی نسب یاد نہیں تھا، اپنا خاندانی نسب باپ دادا کا شجرا تو انہیں یاد تھا، اپنے جانوروں کا شجرا بھی یاد تھا ان کا، اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کا شجرا بھی ان کو یاد تھا۔ نسب کے معاملے میں وہ لوگ اتنے سیریس تھے، اور کبھی انہوں نے سرکار کو نسب کا تانا نہیں دیا، مگر کیا کیا کہ ہمارے رہتے ہوئے، اتنے بڑے رہتے ہوئے جو نا لوگوں کے رہتے ہوئے اللہ کو کوئی بھی نہیں ملا تھا کہ ان کو نبی بنایا، ان پر قرآن نازل ہوا، نبی بھی نہیں بنایا اللہ، ان کو قرآن بھی نازل نہیں کیا، انہوں نے اپنی عزت بڑھانے واسطے، اپنا مقام رکھنے واسطے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کہا۔ تو لہذا عزیزان محترم، جہاں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ اعتراض ہوا، جبکہ اعتراض کرنے والوں کو بھی سرکار کے نسب سے کوئی تعلق نہیں تھا، پھر بھی جو ہے نا اپنی انانیت یہ تھی کہ اب جو ہے نا ہمارے جیسے لوگ رہتے ہوئے ان کو کیسا ملی نبوت اور رسالت۔ اگر واقعی کوئی نسب میں یا حسب میں، خاندانی شرافت میں یا دنیاوی شرافت میں کوئی کمی ہوتی تو پھر باضابطہ دشمن تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے جو ہے نا کیا کرتے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے، اور نبی کی جو ہے نا کو پیغام رسالت پہنچانے سے کیا کرتے، روکنے کی کوشش کرتے۔ تو تانے کا سبب بنتا، خاندانی شرافت نہ ہوتی، خاندان میں کوئی عیب ہوتا، دنیاوی شرافت میں کوئی عیب ہوتا تو وہ دشمنوں کے تانے کا سبب بنتا۔ اس وجہ سے کیا ہے معلوم ہے، اللہ نے ہر نبی کو حسب نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ رکھا۔ اور دوسرا، لوگوں کی جو ہے نا اتباع میں اور ماننے میں اور تسلیم کرنے میں اور اقتداء میں بھی فرق پڑتا۔ مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلو، ایک عالم ہے، ایک مثال کے طور پر آج ایک مرشد ہے، سمجھیے ایک مرشد ہے، مگر وہ سید نہیں ہے، وہ سید نہیں ہے، تو سید نہیں، ایک مرشد ہے سید ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سادات آدمی ہے، اب اس سے میں کہا کہ جو ہے نا جا کر وہ فلاں مرشد جو ہے نا بڑے تقویٰ طہارت والے ہیں، بیچارے اللہ والے ہیں، آپ ان سے مرید ہو جائیے، تو وہ سادات جو آدمی ہے وہ کہے گا میں تو نسبی اعتبار سے ان سے افضل ہوں، میں افضل ہو کہ ان کی کیسا مرید بنوں، ان کا انہوں تو نسب، انہوں سید نہیں ہے، میں سید ہوں، انہوں تو در والے ہیں، میں گھر والا ہوں، گھر والا ہو کہ در والے کا مرید کیسا بنوں؟ سمجھ رہے بات کو آپ؟ تو اس طرح اگر نبی کا اعلیٰ نسب نہ ہوتا تو ان سے جو ہے نا نسب میں کمی ہوتی یا دنیاوی شرافت میں کمی ہوتی، تو پھر جو ہے نا آپ جا کر جو ہے نا یہ چیز ایک تو دشمنوں کے تانے کا سبب بن سکتی تھی، دوسرا لوگوں کے ماننے میں بھی یہ رکاوٹ یہ چیز بن سکتی تھی۔
اور یہ بھی سوچتے ارے کیا بھائی ان کو کیا ماننا ان کو، ان کا گھر ایسا ہے، نہ دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے آدمی ہے، نہ خاندانی اعتبار سے کوئی بڑے آدمی، ان کو کیا ماننا، ان کی بات کہتے ہیں ان کے گویا ان کی بات کو ماننا گویا ان کے غلام بننے کے مترادف ہے. ہم کئی کو غلام بنے، ہم تو ان سے بہتر ہے، خاندانی اعتبار سے بھی ہم بہتر ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی ہم کیا ہے شرافت عزت کے اعتبار سے بہتر ہے، ہم عزت دار ہو کر ان کی کوئی اتباع کریں، یہ خیال پیدا ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ نے یہ شوشے کو ہی ختم کر دیا، یہ تانے کو، یہ سوچ کو ہی ختم کر دیا. نبی کے تعلق سے جسمانی اعتبار سے بھی ان کو سب سے اعلیٰ بنایا، حسب کے اعتبار سے بھی دنیاوی شرافت کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ بنایا، اور جو ہے نا نسب کے اعتبار سے بھی کوئی سب سے اعلیٰ بنایا. دنیا کے امتوں میں سے کوئی امت نبی کی فزیکلی جو ہے نا اعتبار سے ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، نسب کے اعتبار سے بھی کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکا، اور حسب کے اعتبار سے بھی کوئی انہیں چیلنج نہیں کر سکا. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ انسانوں میں سے بھیجے، اور پھر جو ہے نا انسانوں میں بھی مردوں میں سے سب میں انتخاب فرمایا، اور پھر جس نبی کا بھی اللہ نے انتخاب فرمایا وہ نبی سب سے زیادہ اعلیٰ عقل والے، اعلیٰ ذہن رکھنے والے، صحت کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، حسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ، اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ تھے. تو لہذا تاکہ تانا دینے والوں کو اور ماننے والوں کو کوئی رکاوٹ کا سبب نہ بن سکے، کوئی وجہ نہ مل سکے. تو یہ نبی کے تعلق سے عقیدہ رکھنا ہے. دوسری بات عزیزان، یہ تو عقائد کا معاملہ تھا. اس کے بعد سیرت میں جو آپ کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی تو کعبے کی تعمیر ہوئی، اس کی تفصیلات آپ کو جو ہے نا پیچھے بیان کی گئی. تو کعبے کی جب تعمیر ہوئی تو جو کفار و مشرک، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ایمان نہیں پھیلا تھا مسلمانوں کا، ابھی اسلامی ماحول نہیں بنا تھا، تو کفر و شرک اور جہالت کا ماحول ہی تھا. تو کعبے کی جب تعمیر ہوئی تو انہوں نے کعبے میں جو ہے نا خیالی تصاویر، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی خیالی تصاویر، وہ خیالی چیزیں کیا ہے معلوم ہے، انہوں نے وہ کعبے میں کیا کر رکھی تھی، اتار رکھی تھی. جیسا کہ آج ہمارے جاہل لوگ جو ہے نا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تصویر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر، ایسے خیالی تصویر آپ فیس بک پہ جو ہے نا، ایک بابا فرید الدین تاج الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر جو ہے، جو ناگپور میں جن کی مزار ہے، ان کی جگہ سر ننگے سر بیٹھے ہوئے ہیں، چادر اڑے ہوئے ہیں. جیسا یہ جو خیالی تصویر، یہ ہمارے پہلے تو اسلام میں تصویر جائز نہیں ہے، بزرگان دین تصویر چھپاتے نہیں تھے، یہ سب خیالی تصویریں ہیں. ان کو جو ہے نا ہم بڑے اس سے عزت و احترام سے یہ معاملات کرتے ہیں، یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے. تو ایسے ہی انہوں نے کعبۃ اللہ میں خیالی تصویر جو ہے نا بنا دی تھی. خیالی تصویریں بعد میں فتح مکہ کے بعد سرکار نے ان کو میڈ بھی دیا، اس کی تفصیلات آگے آئیں گے. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ جو ہے نا 35 سال کی عمر جب سرکار کی ہوئی تو بعثت کا زمانہ قریب آ گیا. سرکار کی بعثت کب ہوئی؟ 40 سال میں ہوئی. یہ بعثت کا جو لفظ ہے یہ آپ کثرت سے سنتے رہتے ہیں. مانو بعثت کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ تو بعثت یہ عربی لفظ ہے، یہ بعثا یبعث بعثتاً، یہ جو ہے نا یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی بھیجنے کا ہے، بھیجنے کے ہے. یعنی سرکار کی بعثت کا مطلب اللہ رب العزت نے جس وقت سرکار کو بطور نبی ذمہ داری عطا فرمائی، پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی. رسول کہتے ہیں پیغام اللہ کا پیغام پہنچانے والے مخلوق تک، رسالت کہتے ہیں پیغام کو. تو رسالت یعنی اللہ کا پیغام، رسول یعنی اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچانے والے. تو 40 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت یعنی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی. 40 سال کی عمر میں سرکار کو ذمہ داری دی گئی، آپ کی رسالت کا اعلان کیا گیا اور آپ کو مرتبہ رسالت سے آگاہ کیا گیا، اور آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ اب اللہ کا پیغام یہاں سے پہنچائے. کیوں ایسا کیوں کیا گیا؟ 15 سال 20 سال 25 سال میں نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا گیا، اور نبوت کی ذمہ داری، لوگوں کو پیغام پہنچانے کی ذمہ داری کیوں نہیں دی گئی؟ اس لیے نہیں دی گئی کہ سرکار 40 سال تک پہلے لوگوں کو آپ کی زندگی بتانا مقصود تھا، زندگی بتانا مقصود تھا. پہلے آپ لوگ سرکار کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں، آپ کے اخلاق کو دیکھیں، آپ کے کردار کو دیکھیں اور آپ کی ذات کو دیکھیں. جب دیکھنے کے بعد جب ذات پر متفق ہو جائیں تو بات ماننے میں آسانی ہو جائے گی. اسی وجہ سے سرکار نے فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. ارے میری بات کا تم انکار کرتے ہو کہ میں نے تو عمر کا ایک حصہ تمہارے درمیان میں گزار دیا، اور تم نے ہی مجھے سچے اور امانت دار کا لقب دیا. تم ہی کہتے ہو کہ جو ہم اپنی امانتیں لا کر میرے پاس رکھا کرتے تھے. تم ہی کہتے تھے کہ محمد الصادق الامین، محمد صادق ہیں، امانت دار ہیں، تم کہتے تھے. تو پھر آج وہی محمد جن کو تم صادق اور امین کہتے تھے آج وہی پیغام دے رہے ہیں، تو پھر تمہیں شک کی کیا گنجائش ہے؟ تو پہلے زندگی پیش کی گئی، پھر اس کے بعد ذات کو پیش کیا گیا 40 سال تک. جب ذات کو منوا دیا گیا تو پھر بات کی گئی. تو اسی طرح عالم دین کے لیے، کسی بھی مبلغ کے لیے، جہاں بات کو منوانے سے پہلے ذات کا منوانا ضروری ہے. پہلے وہ اپنے کردار کو بہتر بنائے، پہلے وہ اپنے گفتار کو بہتر بنائے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائے. اس کے بعد جب بات کرے گا تو لوگ کہیں گے واقعی آدمی تو سچا ہے، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، واقعی پابند بھی ہے. میں خود نماز چھوڑ رہا ہوں، آپ کو بولو نماز کو جاؤ. میں دکان میں بیٹھ کے بولو جاؤ میں نماز کو جاؤ، بولے تو صاحب تم کیا کر رہے ہیں پوچھتا ہوں. خود سگریٹ پی رہے ہیں، بچے کو بول رہے ہیں نکو میاں مت کرو، غلط کام کر رہے ہیں، بچے کو بول رہے ہیں مت کر میاں، بولے تو تم کا بابا تم ہی کر رہے ہو کیا ہو.
تو پہلے ذات کو پیش کیا گیا، اس کے بعد بات کو پیش کیا گیا تاکہ بات کو ماننے میں آسانی ہو۔ تو بہرحال ظاہری جو اسباب رکاوٹ کے ہو سکتے تھے وہ پورے کیا کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ تو جب 40 سال کی عمر میں سرکار کو ایز اے رسول اپائنٹ کیا گیا، یعنی رسالت کی ذمہ داری دی گئی، توحید کا پیغام جو ہے نا لوگوں کو پیش کرنے کا جو ہے نا ذمہ دار بنایا گیا 40 سال کی عمر میں۔ 35 سال میں کعبے کا جو ہے کعبے کی تعمیر ہوگی۔ تو کعبے کی تعمیر کے بعد بعثت کا مطلب تو سمجھ گیا، بعثت کا زمانہ جو ہے جو وقت قریب آتا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک میں تبدیلی آتی چلے گئی۔ تبدیلی کیا آتی چلے گئی؟ مرحلہ وار تبدیلی آتی چلے گئی۔ ایک تبدیلی تو کیا تھی، دنیا سے بے رغبت ہو گئے تھے، دنیا سے محبت، دنیا سے رغبت ختم ہو گئی تھی، دنیا سے رغبت، کیونکہ جب حق کی طرف انسان کا راغب ہو جاتا ہے تو دنیا کی رغبت خود بخود اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب دنیا کی طرف انسان راغب ہوتا ہے تو حق کی رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا اور حق دو ایک ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ دنیا اور اللہ اور اس کے رسول، دین اور دنیا کبھی بھی ایک ساتھ دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ دنیا کی طرف راغب ہیں تو دین سے بے رغبت ہو جائیں گے، اور دین کی طرف اگر راغب ہیں تو دنیا سے خود بخود کیا ہے، بے رغبت ہو جائیں گے۔ تو سرکار کا قلب مبارک یوں تو شروع سے ہی حق کی طرف راغب تھا، لیکن یہ حق کی طرف رغبت میں اضافہ ہو گیا تھا زمانہ بعثت کا زمانہ قریب آنے کی وجہ سے۔ تو اضافہ ہو گیا تھا تو دنیا سے بے رغبتی جو ہے نا ہوتی چلی جا رہی، دنیا سے سرکار بے رغبت ہوتے چلے جا رہے تھے، دنیا سے آپ کا دل جو ہے نا ہٹتا چلا، پہلے بھی نہیں تھا، اب اور زیادہ، پہلے سے زیادہ جو ہے نا اب دنیا سے بے رغبتی ہوتی چلے گی سرکار دوارا، تو بے رغبتی ہوتی چلے گی۔ تو بے رغبتی کے ساتھ ساتھ خالی تنہائی اختیار کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہوا، اکیلے رہنا، تنہا رہنا، اور دل میں جو ہے نا ایک بے قراری کی کیفیت، کسی چیز کی طلب اور طاقت دل میں پیدا ہو گئی ہے۔ وہ بے قراری اور سکون سکون ختم ہو گیا، ایک طلب، ایک بے قراری کی کیفیت، یعنی کسی چیز کو حاصل کرنا، کسی چیز کی جو ہے نا سے حاصل کرنا، یا کسی چیز کی طلب، انجان طلب۔ بولتے ہیں بہت کیا بات ہے کہ میرا دل بے چین دکھ رہا ہے، اطمینان نہیں آ رہا، دل کو سکون نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بولتے ہیں ہمارے پاس بھی بہت کیفیت ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دل میں ایک بے قراری، ایک طلب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ رہنمائی کی گئی کہ جو ہے نا آپ غار ہرا کو اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دنیا سے بے رغبتی جو ہے نا آپ کی طبیعت میں آ گئی تھی، تنہائی کو جو ہے نا حبب الی الخلاء، جو ہے نا تنہائی مجھے محبوب بنا دی گئی تھی، تنہا پسند سرکار ہو گئے تھے، تنہائی بھی تھی، دنیا سے بے رغبتی بھی تھی، اور ایک بے قراری تھی، بے چینی تھی، ایک تڑپ تھی، وہ تڑپ بھی ستا رہی تھی مطلب وہ ایک تڑپ جو ہے نا بے چین کر رہی تھی۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے حاصل کرنے کے لیے، پھر دنیا سے بے رغبتی کے لیے، تنہائی کو اختیار کرنے کے لیے غار ہرا میں آپ تشریف لے جانے لگے۔ وہاں جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی الہام ہوتا وہ عبادتیں وہاں پر، کبھی مراقبہ ہوتا، یعنی کبھی کہ اللہ کی بارگاہ، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرتے ہوئے کیا ہے مراقبے میں مراقبہ فرماتے، یہاں اللہ جو بھی الہام فرماتا وہاں وہ جو عبادتیں وہاں پر جا کر کیا کرتے تھے۔ یہ غار ہرا تقریباً مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ جبل نور کا نام پہلے جبل ہرا تھا، جبل مانے پہاڑ، جبل نور یہ نور کا پہاڑ، آج نور جبل نور ہے اس کا نام، پہلے اس کا نام جبل ہرا بھی تھا۔ یہ تقریباً یہ پہاڑ 2000 فٹ اونچا ہے، آج بھی آپ حجاج اکرام یا عمرہ جو لوگ گئے دیکھ سکتے ہیں، 2000 فٹ اونچا ہے، اور اس کے انتہا کے قریب میں، پورا انتہا سے تھوڑا پہلے، ایک 100-125 فٹ پہلے جو ہے نا ایک تھوڑا مسطح جگہ ہے، غار بنا ہوا، وہ غار کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، قدرتی ہے۔ وہ پتھر وغیرہ ڈھل کر جو ہے نا اس انداز میں چھت کی طرح بن گئے، نیچے کا حصہ بالکل مسطح ہے، اور جو ہے نا وہ اس کا رخ جو ہے نا کعبۃ اللہ کی طرف ہے، کعبے کا جو منہ ہے، وہ غار کا جو منہ ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہے، اور لمبائی اس کی تقریباً 4 گز ہے، اور چوڑائی تقریباً 1.25 گز ہے، اور اتنا اونچا ہے وہ چھت کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز وغیرہ بھی کیا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو سرکار وہاں جا کر مراقبہ فرماتے، اللہ کی طرف سے جو بھی الہام ہوتا وہ عبادتیں کرتے۔ مراقبے کی کیفیت کیا ہوتی تھی وہ بھی بیان کیا ہے سیرت نگاروں نے، کہ آپ نماز میں قاعدے میں جیسے بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھا کرتے تھے، چونکہ رخ کعبہ تھا، غار کا جو دروازہ تھا وہ کعبے کی طرف تھا، رخ کعبے کی طرف ہوتا، بیٹھک قاعدے کے مطابق ہوتی، نظر دل کی طرف ہوتی، نظر دل کی طرف ہوتی، اور دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا۔ دل میں ہے تصویر یار جب ذرا نظر جھکائی دیکھ لی، دل میں ہے تصویر یار جب ذرا نظر جھکائی دیکھ لی، یہ کیفیت میں مراقبہ ہوتا تھا۔ تو لہذا پہلے تو طبیعت میں تنہائی پسند کر دی گئی، دنیا سے بے رغبتی کر دی گئی، ایک بے قراری، ایک سکون کی کیفیت، ایک بے قراری کی کیفیت، ایک تڑپ کی کیفیت پیدا ہوئی، جو غار ہرا میں جا کر عبادت کرنے سے سکون حاصل ہوتا تھا، اس تڑپ سے وہ بے قراری دور ہو جاتی تھی۔ پہلے ایک دن صبح میں جا کر شام میں تشریف لاتے تھے، لیکن وہ سکون بڑھتا گیا تو دن جا کر ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینے میں بدل گئے،
ہفتے کیا ہو گئے، مہینے میں بدل گئے. تو لہٰذا آپ کبھی کبھار جو ہے نا خود توشہ پانی وغیرہ لے کر سادہ سیدھا غذا لے کر چلے جاتے، جا کر وہاں غار ہرا میں جاتے. جب پھر توشہ ختم ہو جاتا تو کیا کرتے، پھر لوٹ کر جو ہے نا آ جاتے. یا کبھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کیا کرتی، توشہ لے کر تشریف جو ہے نا لاتی تھی وہاں پر. تو عزیزان محترم، تو یہ سلسلہ جاری تھا. یہ 5 سال کی عمر میں، یہ 5 سال میں 35 سے 40 سال کے درمیان یہ بھی سلسلہ جاری تھا. جب زمانے نبوت قریب آتا چلا گیا اور وہ عبادت اور ریاضت سے قلب مبارک اور زیادہ منور اور جو ہے نا تابع ہو گیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اعلان نبوت سے پہلے آپ کو ایک خواب دکھائے جانے لگے. رات میں جو بھی خواب دیکھتے یا جب بھی جو بھی خواب دیکھتے تو حقیقت میں وہ خواب کو پورا ہوا دیکھتے تھے. ادھر خواب دیکھتے ادھر حقیقت نظر آتی تھی، ادھر خواب دیکھتے تھے. اس کو ارحاس کہتے ہیں. ارحاس نبوت سے پہلے کا جو زمانے میں جو عجائب و غرائبات پیش آئے ان کو ارحاس کہتے ہیں. تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری تھا کہ اچانک غار ہرا میں، یہ غار ہرا میں سرکار سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی عبادت کیا کرتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ سلسلہ غار ہرا میں جاری تھا کہ اچانک ایک دن جبریل امین وہاں پر تشریف لائے. چونکہ آج بھی وہ غار ایسا ہے، پھر بھی آج حج کو جانے والے، عمرے کو جانے والے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا بالکل اطراف سے جنگل، آج بھی کوئی آبادی نہیں ہے اور کوئی پانی کا کوئی دور تک نشان نہیں ہے، درختوں کا کوئی نشان نہیں ہے. اطراف جو ہے نا ریگستانی علاقہ ہے، وہ بالکل جو ہے نا بالکل آج بھی بے آب و گیا جو ہے نا وہ علاقہ ہے وہ. تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا، بندے کا نام و نشان وہاں پر نہیں ہوتا تھا. پھر بھی اونچائی اتنی زیادہ، تقریباً 2000 فٹ کا پہاڑ ہے. تو نہیں کم از کم آپ مان کے چلے تو سرکار 1500 فٹ کے اوپر ہی تھے غار ہرا میں. تو وہ تنہائی کے مقام میں کوئی جو ہے نا ایسا کوئی خیال تک نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کوئی انسان آئے گا. اب آپ کو معلوم ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کوئی بھی نہیں آیا، بلکہ اچانک کوئی آ گیا تو ایک دم قسم کی فطری طور پر کیا ہوتی، تھوڑا بہت خیبت جو ہے نا ہو جاتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں، اور اچانک جبریل امین تشریف لاتے ہیں قرآن کی 5 آیتوں کے ساتھ، وحی کے ساتھ. تو جبریل امین جب تشریف لائے تو بتقاضۂ بشری اچانک کسی غیر مخلوق کو دیکھنا، پھر وحی کی جو جلالت شان تھی، اللہ کا کلام جو لے کر آئے، تو وہ کلام کی عظمت کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف طاری ہو گیا. مثال کے طور پر میں مشابہت اور کمپیریزن کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، مشابہت کے طور پر بتا رہا ہوں، اب سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. اگر کوئی آپ کو ڈرا دے، کوئی آدمی آ کے، کوئی قاتل ہے، بڑا غنڈا ہے، آ کے کیا کر دے، قتل کر دیتا ہوں، مار دیتا ہوں، ایسا کوئی ڈرا دے تو فطری طور پر کیا ہوتی ہے، آپ کو تھوڑا دل میں ہیبت کیا ہوتی ہے، کیس بک کر دیتا ہوں، ارے باپ رے، دل میں کیا ہوتی ہے، ہیبت ہوتی ہے. تو ایک غنڈے، ایک موالی کا کلام جو ہے نا آپ کے دل میں خوف پیدا کر سکتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل. اس کو کمپیئر مت کیجیے، آپ میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. تو وہ تو اللہ کا کلام تھا، تو کلام الہی کی جلالت شان کی وجہ سے، اس کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے پھر اچانک جبرائیل کا آنا اور بن دیکھی مخلوق کا آنا ایسے مقام پر جہاں کسی آنے کا تصور نہیں تھا. تو یہ تمام معاملات کیا کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک قلب مبارک پر ایک ہیبت کی کیفیت کیا کر دی، تاریخ کر دیے. اسی عالم میں جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ اقرا پڑھیے. تو فطرت انسانی ہے، جب انسان جو ہے ہیبت میں ہوتا ہے تو بات زبان سے صحیح طور پر نہیں نکلتی یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جبریل امین کا آنا اچانک، پھر وہ کلام الہی کی عظمت و جلال کے پیش نظر، کلام الہی کی عظمت و جلال کا مثال میں آپ کو بتاتا چلوں. سرکار پر جب وحی نازل ہوتی تو وحی کا اثر یہ ہوتا کہ سخت جاڑے کے موسم میں بھی سرکار کی پیشانی مبارک پسینے سے بھیگ جایا کرتی تھی. اونٹنی پر ہوتے وہی نازل ہوتی تو اونٹنی بیٹھ جایا کرتی تھی وہی کے بوجھ سے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے آپ پر ایک بہت بڑا وزنی کلام کیا کیا ہے، اتارا ہے. تو یہ عالم جلال کا عالم یہ تھا. تو یہ کیفیت سے سرکار کے جسم مبارک پر ایک قسم کی جو ہے نا ہیبت اور جو ہے نا ایک خوف طاری ہو گیا. اس حالت میں جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ اقرا پڑھیے. تو سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ، ما انا بقارئ. تو بعض لوگوں نے اس کی یہ ترجمہ یہ کیا ہے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا. میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا، یہ بعض لوگوں نے کیا ہے، مگر یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کئی کو صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کوئی چیز پڑھنے نہیں آتی، آپ کو مثال کے طور پر قرآن پڑھنے نہیں آتا سمجھو، مطلب آپ کو تھوڑے بہت سورے یاد ہے یا بالکل قرآن پڑھنے ہی نہیں آتا. میں آپ کو بولا بولو الحمد، آپ بول سکتے نہیں بول سکتے، للہ بول سکتے نہیں بول سکتے، رب ایسا پڑھنا نہیں جاننے والا بھی اگر اس کو بات اس کے سامنے کہی جائے تو دہرانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو ما انا بقارئ کے ترجمے سے میں پڑھنا نہیں جانتا یا مجھے پڑھنا نہیں آتا یہ استدلال کرنا غلط ہے، کیونکہ وہاں کوئی کتاب نہیں دی جا رہی تھی پڑھنے کے لیے. جبرائیل جو بول رہے تھے وہ لوٹانا تھا، تو وہ لوٹانا نہیں جاننے والا بھی آدمی لوٹا سکتا ہے. آپ کو کوئی قرآن کی کوئی بیچ میں سے میں آیت پڑھا، آپ کو یاد نہیں ہے وہ آیت پڑھو بولے تو پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک حروف جو بھی پڑھ، تو وہاں نہیں پڑھنا نہیں آتا یہ مطلب نہیں تھا، بلکہ میں پڑھ نہیں سکتا. یہ فرق
اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام کا جو روب اور جلالت شان، جو عظمت اللہ کے کلام کی تھی، ابھی جبریل نے پڑھا نہیں تھا، صرف پڑھنے کے لیے کہا تھا ایک لفظ اقرا، تو اس کی جلالت شان کی وجہ سے، اچانک جبریل کے آ جانے کی وجہ سے جسم پر ایک خوف کی اور ہیبت کی کیفیت، رعب کی کیفیت طاری تھی، تو جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں سک رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ یا یہ کہ جو ہے نا آپ مثال، اور یہ ایک بات ہے دوسری وجہ یہ سرکار کی یہ کہنے کی، جو ہے نا ایک مثال کے طور پر آپ نیند میں ہیں، فل نیند میں ہیں، مثال کے طور پر بہت زیادہ مثال دے رہا ہوں، کمپیئر نہیں کرنا کبھی بھی، تو فل نیند میں ہیں آپ، نیند میں سے اٹھائے، ایک دم نیند میں سے اٹھاتے تھے آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کرو میاں، بولے تو ہاں ہاں ہاں، تھوڑی دیر آپ سنبھلنے میں آپ کو تھوڑی دیر لگتی، بات سمجھنے میں بھی ٹائم لگتی، بولنے میں بھی ٹائم لگتا، تو بلا تشبیہ و تمثیل سرکار اللہ کی مراقبے میں اللہ رب العزت کی طرف اس قدر متوجہ تھے، دنیا و ما فیہا کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ جبریل امین آ کر اچانک اس کیفیت سے باہر لا کر پڑھو بولے تو پڑھنے کی کیفیت میں، اس موقف میں، اس سچویشن میں سرکار نہیں، کیونکہ سنبھلنے میں ٹائم لگتا ہے، تھوڑا ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آنے میں ٹائم لگتا ہے، تو سرکار نے پہلے ہی کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا، یا تو روب و جلال کی وجہ سے، یا اچانک اللہ کی تجلیات میں جو مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے، وہ کیفیات میں جو ڈوبے ہوئے تھے، اس سے اچانک یہ دنیا کی طرف توجہ جبریل نے جب پیش کی، تو دنیا کی طرف جب ادھر توجہ دلائی، تو پہلی مرتبہ آپ کو جو ہے نا پڑھنے میں تھوڑا سا وہ ہوا، کیا ہوا؟ مشکل ہوئی، تو آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھ اس کیفیت میں پڑھ نہیں سکتا۔ تو جبریل نے کیا کیا؟ اس کیفیت سے بیدار کرنے کے لیے، جیسے آپ نیند میں اگر کوئی آدمی ہے پوچھے اٹھا، مگر ابھی نیند میں تو آپ ہلاتے ہیں، ایسا ہلا کے بولتے ہیں کیا میاں بولو، ایسا پوچھتے ہیں کیا ہلا کے، تو جبریل نے سرکار کو سے مسافہ گلے لگایا، تھوڑا سا دبانے کے بعد وہ جو کیفیت تھی استغراقی کیفیت، وہ خدا کی تجلیات میں جو محو اور گم تھے، وہ کیفیت کیا ہو گئی؟ تھوڑا سا دور ہو گئی۔ دور ہونے کے بعد جبریل امین نے پوچھا کہ جو ہے نا پہلے ما انا بقارئ، سرکار نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا فرمایا، ایک مرتبہ دبانے کے بعد جبریل امین نے دوسری مرتبہ کہا اقرا، پڑھیے، تو سرکار نے فرمایا ما انا بقارئ کا مطلب کیا پڑھوں؟ ملا علی خان رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے یہاں نہیں کے معنی نہیں، کیا پڑھوں، پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، کیا پڑھوں؟ پھر تو جبریل نے تیسری مرتبہ دبا کر تھوڑا سا دبا کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیتیں سرکار کو پڑھ کر سنائی، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیتیں جبریل امین نے پڑھ کر سنائی، اور یہ اعلان کر دیا کہ میں جبرائیل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو ہے نا جبریل امین اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہوئے، اور افق مطلب آسمان کا جو کنارہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، وہاں تک ہر طرف جبریل امین نظر آنے لگے سرکار کو، اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں جبریل ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ تو میرا وہ 5 آیتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی تھی جو نازل ہوئی، وہ کب نازل ہوئی؟ ایک تو بات پورے اتفاق کی یہ ہے کہ پیر کے دن نازل ہوئی، پیر کے دن۔ مہینے کے بارے میں 2 رائے ہیں، 2 روایتیں ہیں، ایک تو یہ کہ 8 ربیع الاول کا تاریخ تھی، مہینہ تھا، یا 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے، اور جو ہے نا اور رمضان کا بھی قول ہے، لیکن سب کا اتفاق پیر پر ہے۔ تو بہرحال 40 سال کی عمر تھی سرکار دو، تو عمر 40 سال کی تھی، دن پیر کا تھا، مقام غار حرا کا تھا، اور آیتیں جو نازل ہوئی 5 آیتیں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں جو 30ویں پارے کی ایک سورت ہے، وہ 5 آیتیں جو ہے نا نازل ہوئی، مقام غار حرا تھا۔ اس کے بعد جو یہ ہیبت کلام الہی کی وجہ سے جو ہیبت طاری ہوئی تھی، وہ کپکپاہٹ جسم پر طاری ہو گئی، تو وہ سیدھا اپنے گھر کو آئے، اپنی شریک حیات بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر جو ہے نا اڑاؤ۔ تو جب ان چادر اڑائے اور کچھ جو ہے نا وہ کپکپاہٹ دور ہوئی، کچھ حالت سنبھلی، تو کہا سرکار نے کہا کہ جو ہے نا وہ جبریل امین کے دبانے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کیفیت طاری ہوئی تھی، اس کا اثر بھی تھا، پھر دوسرا یہ اثر بھی تھا کہ میں یہ جو پیغام جو ہے نا قوم کو پیش کروں گا، تو پھر یہ کیا میری قوم مانے گی نہیں مانے گی، یہ بھی تھا۔ تو دونوں خوف کے پیش نظر جو ہے نا سرکار نے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، ایک الفاظ بھی ملتے ہیں، مطلب وہ جبریل امین جو وحی کی وجہ سے جو کیفیت پیدا ہوئی تھی، اب اگر یہ بار بار یہ سلسلہ رہا تو مجھے خوف ہے کہ کہیں میری زندگی ختم نہ ہو جائے، اس کے پیش نظر بھی سرکار نے یہ فرمایا۔ اور دوسرا خوف یہ بھی تھا کہ قوم میرا کیا کر دے گی، پیغام جب پیش کروں گا تو انکار کر دے گی۔ تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یتیموں کا سہارا بنتے ہیں۔ جو شخصیت جو ذات اتنے پاکیزہ اخلاق کی مالک ہو، اللہ رب العزت کبھی ایسی ہستی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ کے ایک چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل،
جو تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، جاننے والے تھے، اور وہ تورات یہ انجیل جو ہے نا، انجیل کا وہ ترجمہ جو عبرانی زبان میں تھی اس کو جو ہے نا ٹرانسلیشن عربی زبان میں کر رہے تھے، وہ کام چل رہا تھا ان کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس سرکار کو لے گئی، لے جا کر کہا کہ ایسا ایسا پورا واقعہ سنایا، تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آتا تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہ فرشتہ آیا تھا کہ کاش میں اس وقت جوان، بوڑھے ہو چکے تھے وہ، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو ستائے گی، آپ کو تکلیف دے گی اس اعلان نبوت پر، اور کاش میں اس وقت جوان ہوتا جبکہ آپ جو ہے نا آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکال دے گی۔ تو سرکار نے فرمایا اب مخرجیہم، کیا وہ مجھ کو میرے وطن سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ ستانا، یہ وطن سے نکالنا یہ نئی بات نہیں ہے، جس نے بھی سابق میں جو ہے نا پیغام حق کو پیش کیا ہے اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے۔ تو یہاں تک کے معاملات سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان جو ہے نا کیے گئے۔ آداب میں جو ہے نا آپ حضرات کے سامنے صحت کے آداب بیان کیے جا رہے تھے، تو صحت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی کیا کرے، اپنی نیند کو پورا کرے، اپنی نیند اچھی طرح لے، یعنی اس کے جسم کو جتنی نیند کی ضرورت ہے اتنی نیند کیا کرے، لے۔ تو اگر نیند کم لے گا تو پھر کام صحیح نہیں کر سکے گا، اور زیادہ نیند لے گا تو بھی سست ہو جائے گا، دماغ کام نہیں کرے گا۔ تو نیند کی جتنی ضرورت کم بھی نہ لے، نیند زیادہ بھی نہ لے، نیند کی جتنی ضرورت ہے اتنی نیند برابر لے۔ اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے لیے 6 گھنٹے کافی ہے انسان کی نیند، تو لہذا بعض نے 8 بھی کہا ہے، 6 بھی، یعنی انسان کی صحت کے لحاظ سے اسے جتنی نیند سے پوری اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے وہ کیا کرے معلوم ہے، وہ اتنی نیند لے۔ اور نیند لینے کا بہترین طریقہ جو سرکار نے بیان فرمایا ہے وہ رات میں عشاء کے فوراً بعد سو جائے اور صبح میں جلد اٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد گفتگو کرنے کو جو ہے نا منع فرمایا ہے۔ ہاں اگر کوئی دینی گفتگو ہو یا دینی مجلس ہو تو اجازت ہے، یا کوئی ضروری کام ہو گھریلو حوالے سے یا کوئی معاملہ ہو تو ٹھیک ہے، مگر عشاء کے بعد سو جانے کا حکم ہے، اور فجر کی نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم ہے۔ اس میں آپ کی نیند کیا ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی۔ آج کئی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ شوگر آنے کی بنیادی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے، شوگر آنے کی وجہ کی بنیادی وجہ رات میں صحیح وقت پر سونا نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سونے کے بعد آدمی کا جو لبلبا ہے جس سے انسولین پیدا ہوتا ہے وہ انسولین پیدا کرنا شروع کرتا ہے، اور ہاضمے کا نظام، ہر چیز جو ہے نا اپنا نظام شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہاضمہ بھی صحیح ہوگا اور شوگر بھی، انسولین بھی پیدا ہوگا، اور شوگر کی میٹھا نہیں کھانا شوگر آنے کے بعد ہے، شوگر آنا میٹھا کھانے کی وجہ نہیں ہے، اس کی اہم وجہ بگڑا ہوا لائف اسٹائل اور نیند کی کمی۔ تو رات میں سونے کا بہترین وقت کیا ہے، وہ عشاء کے بعد سے لے کر سو جائیں فوراً 9 10 11 زیادہ سے زیادہ 11 بجے کے اندر سو جائیں، اور پھر صبح میں جو ہے نا فجر میں اٹھ جائیں، اور فجر میں اٹھنے کے بعد جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا کھلے میدان میں یا باغات میں یا ہرے بھرے کھیتوں میں ہرے بھرے مقامات پر چہل قدمی کریں۔ سرکار اس کو پسند بھی فرمایا کرتے تھے اور کبھی کبھار کیا بھی کرتے تھے۔ تو شریعت میں کیونکہ صبح کی ہوا بڑی تازی ہوا ہوتی ہے، اور صبح کے بعد اٹھنے سے جو ہے نا بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ اللہم بارک فی بکوری امتی، کہ اللہ میری امت کے صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ اسی وجہ سے حکم یہ ہے کہ کاروبار صبح کھول دینا چاہیے، یا اگر کاروبار آپ نہیں بھی کھولے، ایسے مقام پر آپ کا کاروبار ہے جو چلتا ہی 9 10 بجے سے ہے، تو پھر ویسی صورت میں صبح میں اٹھنے سے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، آپ کو تھوڑی سی واکنگ بھی ہو جاتی ہے، ورزش بھی ہو جاتی ہے، ترکاری وغیرہ کے کام ہے، جو بھی کام ہے 2 گھنٹے جو صبح میں سوتے ہیں 2 3 گھنٹے، اس کے بجائے اٹھنے سے کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، وہ ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر آپ تہجد کو اٹھے تھے، کچھ نیند آ رہی ہے، فجر کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں، تو بزرگان دین کا ایسا بھی عمل رہا ہے، لیکن پورا 10 بجے تک سو کے پورا وقت کیا کر دینا، اس میں سونے میں لگا دینا، یہ مناسب وقت جو ہے نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو یہ صبح میں جلد اٹھنا ہے، رات میں جلد سونا ہے، صبح کے بعد ہلکی پھلکی چہل قدمی اور کھلی ہوا میں سانس لینا، یہ صبح کی ہوا بڑی پاکیزہ اور اچھی صحت کے لیے منافع بخش ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز جو آج کے لیے میں جس کو بہت ضروری اور اہم سمجھتا ہوں، وہ دوسری چیز یہ ہے، اپنے دل کو، دماغ کو اور نگاہ کو صاف رکھیے۔ یعنی دل میں برے خیالات، دماغ میں برے خیالات، سیکسی خیالات، شہوانی خیالات، غصہ پیدا کرنے والے خیالات، ٹینشن والے خیالات مت لائیے، اور عام طور پر یہ رات میں نہیں بول رہا ہوں، پورا دن بتا رہا ہوں میں۔ اور نگاہوں کو بھی ایسے مناظر سے محفوظ رکھیے جو آپ کے اندر جذبات اور ہیجان اور جو ہے نا ایک قسم کے بے چینی کیا کر دے، پیدا کر دے۔ حکماء کا قول ہے کہ آدمی مباشرت سے اتنی زیادہ کمزوری محسوس نہیں ہوتی جتنی صحت پر برا اثر نہیں پڑتا، جتنا جو ہے نا جائز مباشرت سے، حرام مباشرت نہیں، بیوی سے ہم بستری سے اتنا زیادہ اثر نہیں پڑتا جتنا آدمی خیالات میں گرم ہو کر جو ہے نا کیا ہوتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دل کو، دماغ کو پرسکون رکھیے، نظر کو غلط مناظر سے محفوظ رکھیے، یہ صحت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کے 3 نقصانات ہوں گے۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا، جوانی میں چہرے سے جوانی کی چمک اور صحت ختم ہو جائے گی۔ تجربہ کرنا ہے، دیکھیے
پرانے بڑے لوگ جتنے ہیں دیکھیے ضعیف بھی ہو گئے وہ، لیکن ان کے چہرے پر جو ہے نا جو صحت مند ہیں ان کے چہرے پر جو چمک ہوتی ہے آج نوجوانوں کے چہرے پر وہ چمک نہیں ہے. کلے اندر، آنکھیں اندر، چہرے پہ دیکھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے نا کتنے دن کا بھوکا ہے، کتنے دن کا بیمار ہے. تو ذہن اور دل اگر صاف نہیں رکھے، نظر اگر صاف نہ ہو تو چہرے سے صحت کی اور جوانی کی چمک ختم ہو جاتی ہے. پہلا نقصان. دوسرا نقصان، دل میں پست ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے، ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے، ہر چیز کی ہیبت ہونے لگتی ہے. اور دوسرا پست ہمتی کی وجہ سے کوئی بڑا کام کرنے کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. کوئی کام دیکھتے چماں اتنا بڑا کام میں کیسا کروں، اتنی دور میں کیسا جاؤں، اتنی جد و جہد میں کیسا کروں، یہ پست ہمتی آ جاتی ہے، بزدلی پیدا ہو جاتی ہے. تیسرا نقصان، زندگی میں افلاس اور تنگ دستی آتی ہے. یہ 3 نقصانات ہیں ذہن، دماغ اور آنکھ کی حفاظت نہ کرنے کا. تو لہذا صحت کے اصولوں میں سے ہے ذہن کو بھی صاف رکھیے، دل کو بھی صاف رکھیے اور دماغ کو بھی، نظر کو بھی صاف رکھیے. اگر کوئی ایسے خیالات آتے بھی ہیں تو فوراً اس کو کیا کر دیجیے، ہٹا دیجیے. تو یہ ہے صحت کے اصول میں سے 2 اصول میں نے آپ کے سامنے بتلائے ہیں. تو عقائد، سیرت اور صحت کے آداب. مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ وضو کا طریقہ آپ کے سامنے بتلایا تھا. اب رہا آج وضو کے فرائض اور اس کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں بتلاتا چلو، پھر فرائض میں ہر ایک کی تشریح بھی آگے کی جائے گی. وضو میں 4 فرائض ہیں. ایک چہرے کا دھونا، وہ کتنا دھونا ہے وضو کے طریقے میں نے بتلا دیا ہے، اس کے تفصیلی مسائل آگے آئیں گے. دوسرا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت یعنی کوہنیوں کے ساتھ دھونا. اور تیسرا، سر کا مسح کرنا. چوتھا، دونوں پیروں کو ٹخنوں کے ساتھ کیا کرنا، دھونا. یہ 4 فرائض وضو کے ہیں. اگر ان میں سے ایک فرض بھی چھوٹ جائے یا ان میں سے ایک فرض بھی مکمل نہ ہو تو پھر آپ کا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. یہ 4 فرائض، اس کی تشریح آگے کروں گا میں. تو 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ کوہنیوں کے ساتھ دھونا، تیسرا سر کا مسح کرنا، چوتھا دونوں پیر ٹخنوں کے ساتھ دھونا. یہ چیزیں. اب رہا ضروری باتیں وضو سے متعلق، ضروری جو باتیں ہیں وہ میں نے بیان کرنی کہ یہ 4 فرائض جب آپ وضو کر رہے ہوں تو سب سے پہلے وضو کے دوران ایسی چیز پائی نہ جانا جو وضو کو توڑنے والی ہے. وضو کے دوران ایسی چیز پائی نہ جانا جو وضو کو توڑنے والی. جیسے مثال پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، آپ ادھر وضو کر رہے ہیں، یا ہوا خارج ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. اگر کوئی مجبور ہے، بیماری کا شکار ہے تو وہ الگ بات ہے، اس کے عام نارمل آدمی کی بات بتا رہا ہوں، اس کے مسائل الگ ہیں، معذور کے وہ آگے آئیں گے. تو لہذا پیشاب کے قطرے نکل رہے ہیں، ٹپک رہے ہیں، آپ نکل رہے ہیں، ویسے وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں. یا دوران وضو ہلکا سا پیشاب کا قطرہ نکل گیا، آپ کہاں پھر شروع سے وضو کرنا بلکہ کنٹینیو کر دیے. ایسا نہیں ہونا، وضو ٹوٹ گیا آپ کا. دوران وضو ہلکا جو ہے نا وضو کر رہے تھے، پیشاب ہوا خارج ہو گئی، آپ کہاں پھر شروع سے وضو کرنا جو ہے نا پھر کیا کر دیا کنٹینیو. نہیں. تو پہلی شرط وضو کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے، دوران وضو کسی چیز کا، وضو کو توڑنے والی چیز کا پایا نہیں جانا. اور دوسری چیز، وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت وضو اور غسل کے اعضاء پر ایسی جو ہے نا چیز لگی ہوئی نہ ہونا جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہو. جیسے چربی ہے، موم ہے، یا پینٹ ہے ناخنوں کو، یا بندیا ہے جس کو بٹو کہتے ہیں ہم لوگ، بندیا جو لگائی جاتی، یا بندیا خیر یا مسلمان نہیں لگاتے مگر یوپی میں مسلمان بھی لگاتے ہیں، وہاں فیشن کا حصہ ہے، وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو وضو کے اعضاء تک پانی پہنچنے سے روکتی ہیں اس کو پہلے دور کر کے وضو کا. یا تنگ انگوٹھی ہے کہ پانی نہیں پہنچتا، حرکت دینے سے بھی نہیں پہنچتا، پر اتار دینا چاہیے. تو جو چیزیں، دوسرا پہلا تو کیا ہے، وضو کے دوران وضو کو توڑنے والی چیز پائی نہیں جانا. دوسرا کیا ہے، وضو کے کرنے سے پہلے وہ چیزیں نکال دینا جسم سے جو وضو کے پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے. اور تیسری چیز جو ہے، آپ وضو کو ارادے سے کرنا ہی ضروری نہیں ہے، بغیر ارادے کے بھی آپ وضو کر لیں تو وضو ہو جاتا ہے. نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، نیت نہ کر کے بھی آپ وضو کر لیں تو بھی کیا ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کیا ہو گیا، آپ مسجد کو جا رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں حوض تھا، بولی تھی، کیا ہو گئی، کچھ بھی تھا، تالاب تھا، گر گئے اس میں، پورا ناک میں بھی پانی چلے گیا، منہ میں بھی پانی چلے گیا، سر بھی بھیگ گیا، ہاتھ بھی بھیگ گئے، پیر بھی بھیگ گئے. آپ نے وضو کا ارادہ یا غسل کا ارادہ نہیں کیا تھا لیکن اتفاق سے گر گئے پانی میں، ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا. غسل کی ضرورت تھی تو پورا جسم بھیگ گیا تو غسل بھی ہو گیا. تو وضو کو ارادے سے کرنا ضروری نہیں ہے، بغیر ارادے سے بھی وضو ہو جاتا ہے. اعضاء وضو، بارش پڑ کے وضو کے اعضاء بھیگ گئے، پانی میں گر کے وضو کے اعضاء بھیگ گئے تو آپ کا وضو ہو جاتا ہے، نیت کرنے سے ثواب ملتا ہے. ورنہ بغیر اس کے بھی اس وضو سے جو بغیر ارادے کے کیا گیا ہے اس سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو مسائل میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا رکھی گئی. انشاءاللہ پھر وضو کے فرائض کی تفصیلات و دیگر مسائل آگے بیان کیے جائیں گے. اب آخری بات جو میں نے یہ بھی ایک عنوان اپنا ہے کہ بانی جامعہ نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی کتاب انوار احمدی کے کچھ اقتباسات، کچھ خلاصے جو عوامی اعتبار سے جو بتائے جا سکتے ہیں علمی بحثوں کو، اصولی بحثوں کو چھوڑ کر، وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا ذکر کر رہا ہوں مختلف وقت. گزشتہ جو ہے نا
ایک بات جو ایک شعر کے ایک مصرے کی تشریح تھی، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، وحشت آدم گئی نام شہ لولاک، لولاک سے مراد سرکار کی ذات، لولاک اس لیے کہتے ہیں، لولاک کے معنی آپ نہ ہوتے تو، لولاک کے معنی ہے آپ نہ ہوتے تو سر اللہ نے فرمایا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان و زمین کو پیدا نہیں کرتا، آپ نہ ہوتے تو جو ہے نا میں مخلوق کو پیدا نہ کرتا، تو لولاک کے معنی آپ نہ ہوتے تو یہ معنی ہے اس کے، لیکن اس سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ سلسلہ میں بیان کر رہا تھا لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا تھا، اسی لیے کچھ چیزیں اس میں رہ گئی تھی، وہ آپ کے سامنے اسی کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ تو وحشت آدم گئی نام شہ لولاک سے، تو آدم علیہ السلام، میں نے یہ بتلایا تھا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو آپ کو ایک قسم کی وحشت ہوئی، ایک قسم کا خوف ہوا، تو اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور بھیج کر جو ہے نا اذان کہلوائی، تو اس سے کیا ہو گیا، آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو گئی۔ اور یہ واقعہ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ غمزدہ تھے، تو سرکار نے ان کے کان میں جو ہے نا اذان دینے کا حکم دیا، تو سرکار نے جو ہے اذان دی گئی تو وحشت کیا ہو گئی، دور ہو گئی۔ تو ان دونوں روایتوں کو لے کر بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ الرضا نے یہ کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جو وحشت جو دور ہوئی وہ اشہد ان محمد رسول اللہ یعنی سرکار کے نام مبارک سے آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہوئی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وحشت جو دور ہوئی وہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئی۔ یہ بانی جامع نے یہ بات بتائی۔ اس کے بعد پھر بانی جامع نظامیہ نے خود جو ہے نا یہ سوال اٹھایا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کی وحشت سرکار کے نام سے دور ہوئی، یہ کہاں ثابت ہوتا ہے؟ وہاں تو پوری اذان دی گئی تھی، وہاں تو آدم علیہ السلام کے پاس پوری اذان دی گئی تھی، یہ ہو سکتا ہے کہ اذان سے وحشت آدم علیہ السلام کی دور ہوئی ہو، آپ نام محمد سے سرکار کے نام سے آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہوئی، یہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ یہ سوال بانی جامع نے کہا کہ اذان جبریل نے آ کر اذان دی، اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی تھا، حی علی الصلاۃ بھی تھا، تو اذان میں اللہ کا ذکر بھی تھا، سرکار کا ذکر بھی تھا، نماز کا ذکر بھی تھا، تو جب تین چیزیں تھیں پوری اذان میں تو پھر جو ہے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی وحشت نام مصطفیٰ سے دور ہوئی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اذان سے دور ہوئی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے دور ہوئی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نماز کے ذکر سے دور ہوئی، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کے ذکر سے کیا ہو گئی ہے، دور ہوئی؟ تو یہ اعتراض خود بانی جامع نظامیہ نے اٹھا کر جواب بھی یہ دیا تھا کہ دیکھیے یقیناً اللہ کے ذکر سے جو ہے نا وحشت دور ہوتی ہے، اور وہ وحشت دور کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، خواہ وہ اللہ کا نام ہو، سرکار کا نام ہو یا نماز کا ذکر ہو، اس کا اثر پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہی سے ہے، اللہ ہی ہے اثر پیدا کرنے والی ذات، اور یقیناً اللہ کے ذکر سے کیا ہوتی ہے، وحشت دور ہوتی ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے، اور وہ اطمینان دینے والا بھی اللہ ہے، وحشت کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام، لیکن آدم علیہ السلام کی جو وحشت دور ہوئی وہ نام مصطفیٰ سے ہوئی، وہ اس طرح کہ آدم علیہ السلام جب آسمان سے اترے تو یقیناً ایسا تو کوئی لمحہ نہیں گزرا ہوگا جس میں اللہ کا ذکر آپ نے نہیں کیا ہوگا، تو اللہ کا ذکر تو برابر جاری تھا، اس کے باوجود بھی وحشت نہیں ہوئی تھی، گئی نہیں تھی، اللہ کا ذکر تو جاری تھا لیکن وحشت دور نہیں ہوئی تھی، اذان دے کر نام مصطفیٰ کا ذکر کیا گیا تو وحشت دور ہوئی۔ ٹھیک ہے بھائی، نماز کے ذکر سے بھی وحشت دور ہو سکتی تھی نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وحشت کیا ہوئی ہو، نماز کے ذکر سے، حی علی الصلاۃ سے دور ہوئی ہو، حی علی الفلاح سے دور ہوئی ہو۔ تو اس پر بانی جامع نظامیہ کہتے ہیں کہ اذان میں جو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو کہا جاتا ہے اس کا اثر اس وقت ہوتا ہے اذان کا جبکہ نماز کا وقت ہو، جس طرح ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے اس کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بتاتا چلوں، اگر ایک بچہ کیا کر، کوئی بھی آپ مثال کے طور پر الارم لے لیجیے، اب آپ کیا کریں، نماز کا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے الارم رکھا تھا، الارم میں کیا کیا تھا، اذان رکھی، یا کبھی بھی مثال کے طور پر آپ الارم رکھے، مثال کے طور پر آپ فجر کے بعد آپ سو گئے تھے، سونے کے بعد کیا کیا معلوم ہے، اٹھے 10 بجے، آپ کو کام کے لیے دکان کو جانا تھا، آپ نے 10 بجے کا الارم رکھا، تو 10 بجے کا الارم تھا، الارم میں آپ نے اذان رکھی، تو اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ہے نہیں ہے، نماز کی طرف آؤ، نماز کامیابی کی طرف آؤ، تو وہ آواز تو آپ سن رہے ہیں لیکن نماز کا خیال پیدا نہیں ہو رہا، ڈیوٹی کا خیال پیدا ہو رہا، کیونکہ نماز کا وقت نہیں ہے، آپ نے الارم ڈیوٹی کے لیے رکھا تھا۔ تو اگر یہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آپ نماز کے وقت میں مؤذن سے سنتے تو دل میں خیال پیدا تو چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو جانا ہے۔ تو یہاں اذان جو آدم علیہ السلام کے پاس کہی گئی، ایک تو وہ اللہ کا ذکر شروع سے ہی کر رہے تھے لیکن وحشت دور نہیں ہو رہی تھی، دوسرا وہ نماز کا وقت نہیں تھا کہ حی علی الصلاۃ سے نماز کا خیال پیدا ہو اور وحشت دور ہو، تو وحشت دور ہونے کی جو 2 گنجائشیں تھی وہ ختم ہو چکی تھی، رہ گئی ایک چیز تھی، وہ تھا نام مصطفیٰ، اور نام مصطفیٰ سے وہ وحشت دور ہوئی۔
نام مصطفیٰ سے وحشت دور ہوئی، کیونکہ نماز کا وقت نہیں تھا کہ نماز کا خیال آ کر وحشت دور ہو. اللہ کا ذکر تو پہلے ہی کر رہے تھے کہ اللہ کے ذکر سے وحشت دور ہونا تھا تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، اذان کی کیا ضرورت تھی؟ تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ اذان سے جو وحشت دور ہوئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ سے نہیں، اشہدو ان و حی علی الصلاۃ سے نہیں، بلکہ اشہدو ان محمد رسول اللہ سے آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہوئی. کیونکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وحشت کو دور کرنے کا سبب نام خدا، نام نماز نہ ہو بلکہ نام مصطفیٰ ہو. ایک تو دلیل آپ نے ایسے پیش کی. اس کے بعد دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں بانی جامع نظامیہ، یہی وجہ ہے کہ اذان سننے کے بعد آدم علیہ السلام کو جو خیال آیا وہ مصطفیٰ کا وسیلہ بنانے کا خیال آیا. اذان جو ہی سنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری اس لغزش کو معاف فرما. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے اثر جو قبول کیا تھا وہ محمد الرسول اللہ کا قبول کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ اذان کے فوری بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ یا حی علی الصلاۃ کا خیال نہیں، اشہدو ان محمد الرسول اللہ کا اثر تھا کہ وسیلہ مصطفیٰ یاد آیا. اذان سے جو اثر آپ نے قبول کیا اشہدو ان محمد الرسول اللہ سے قبول کیا، وہ سرکار کی طرف ذہن گیا، فوراً اشہدو ان محمد الرسول اللہ سے سرکار کی طرف ذہن گیا، ذہن جاتے ہی وحشت بھی دور ہوئی، وسیلے کا خیال بھی پیدا ہوا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ نے یہ تشریح اس پر کی. اور دوسری تشریح آپ نے یہ بیان فرمائی کہ دیکھیے کہیں تو اذان کہی گئی، کہیں تو اذان گئی، لیکن مقصود اس سے سرکار کے نام سے وحشت کو دور کرنا تھا. اذان تو پوری کہی گئی لیکن مقصود اس میں ایک کلمہ اشہدو ان محمد رسول اللہ تھا، اس سے سرکار کی وحشت کو دور کرنا مقصود. اذان پوری کہی گئی لیکن مقصود سرکار کے نام سے وحشت آدم کو دور کرنا تھا. اب یہ دلیل اس پر بھی دلیل پیش کر رہے ہیں ہمارے جامعہ کہ کبھی کہیں اذان پوری جاتی ہے لیکن اس سے مقصود ایک کلمہ ہوتا ہے، مقصود ایک کلمہ ہوتا ہے. کیسے؟ اس پر بھی حدیث پیش کرتے ہیں بانی جامع نظامیہ، مواہب اللدنیہ کا حوالہ دیتے ہوئے جو ہے نا حدیث پیش کرتے ہیں کہ کل محشر میں جب تمام انسانوں کو اٹھایا جائے گا تو انبیاء سواریوں پر ہوگی، میں براق پر ہوگا، اور بلال جنت کی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیں گے. بلال جنت کی اونٹنی پر سوار ہو کر اذان دیں گے. اذان جب دیں گے تو جب اشہدو ان محمد رسول اللہ پر پہنچیں گے تو تمام انبیاء سرکار کی رسالت کی تصدیق کریں گے، تمام انبیاء سرکار کی رسالت کی تصدیق کریں گے. یہاں صرف اشہدو ان محمد رسول اللہ نہیں کہا گیا بلکہ پوری اذان دی گئی، مقصود صرف سرکار کی تصدیق کروانا مقصود تھا. تو وہاں آدم کو پوری اذان دی گئی لیکن وحشت کو دور کرنا اشہدو ان محمد رسول اللہ سے مقصود تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محشر میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنے کا کوئی موقع اور محل نہیں تھا. اس لیے کہ جو مومن ہیں وہ تو مانتے ہی تھے، جو کافر ہیں وہ بھی محشر میں مان جائیں گے کہ اللہ ایک ہے. بل ہم الیوم مستسلمون، آج کے دن تو وہ کافر بھی مان جائیں گے کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہاں ماننا فائدہ نہیں دے گا. تو محشر میں کفار اور مشرکین اور انبیاء مومنین سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. وہاں اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا کہنے کا کوئی محل اور موقع نہیں تھا، کیونکہ وہاں اللہ کے ایک ہونے کی شہادت تو سب دیں گے، کفار بھی دیں گے، مسلمان بھی دیں گے. وہاں اللہ کو ایک بتانا مقصود نہیں تھا، اور نماز کا بھی کوئی وقت نہیں تھا کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہا جائے، کیونکہ محشر تو عبادت، وہ تو دار الجزا ہے، وہاں عبادت نہیں ہوگی، وہاں عمل نہیں ہوگا. وہاں اذان جو کہی جائے گی نماز کو بنانے کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں نماز ہوگی ہی نہیں. تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کا بھی موقع محل نہیں تھا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا موقع محل بھی نہیں تھا، صرف اشہدو ان محمد رسول اللہ کا موقع محل تھا، تاکہ یہ بتلا دے کہ سارے انبیاء مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی تصدیق کروانا مقصود تھا. سارے انبیاء کی زبان سے مصطفیٰ جان رحمت کی رسالت کی تصدیق کروانا مقصود تھا. اذان پوری کہی گئی لیکن مقصود اشہدو ان محمد رسول اللہ تھا. اسی طرح آدم علیہ السلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وحشت اور غم کو دور کرنے کے لیے اذان تو پوری کی گئی لیکن وحشت کا وسیلہ جو بنایا گیا نام مصطفیٰ کو بنایا گیا. یہ پوری بحث تھی، تفصیلی بحث. جو وحشت آدم گئی نام شہل اولاق سے، یہ بانی جامع نظامیہ کا جو خلاصہ تھا وہ خلاصہ میں نے بیان کیا. سابق میں وقت کی قلت سے کچھ باتیں رہ گئی تھی، اسی لیے وہ جو ہے نا میں نے پھر اسی کو عنوان بنایا. اس کے بعد دوسرا مصرع جو ہے مردے زندہ ہو گئے تاثیر نام پاک سے، وہ دوسرا مصرع ہے. پہلا مصرع یہ تھا، دوسرا مصرع یہ ہے. انشاءاللہ اس کی تشریح آگے کی جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب